بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جوناگڑھ کا ایک سنگ تراش تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق تھا، درود شریف سے محبت تھی۔ مزدوری کے دوران بھی درود شریف پڑھتے رہنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی، اور اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس کا ایک باب مکمل کر لیتا۔ ایک بار حج کا موسم تھا، قافلے جانب حجاز رواں دواں تھے۔ یہ رات کو سویا ظاہر کی آنکھ بند ہو گئی، مگر دل کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ آپ کے رخ روشن سے مسجد نبوی کی فضا زو فشاں ہو رہی ہے۔ گنبد خضرا کے جلوے اپنا حسن بکھیر رہے ہیں، مسجد نبوی کے مینار اپنا نور برسا رہے ہیں، مگر مسجد نبوی کا ایک مینار کا ایک اینگرا تھوڑا سا شکستہ نظر آ رہا ہے۔ اتنے میں حضور پر نور رؤوف الرحیم نبی کریم سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک میں جنبش پیدا ہوئی، اور کچھ یوں الفاظ ترتیب پائے: دیوانے وہ دیکھو ہماری مسجد کے مینار کا ایک اینگرا ٹوٹ گیا ہے، تم مدینہ منورہ آؤ اور اس اینگرے کو آثار نو بنا دو۔ جب اس دیوانے کی آنکھ کھلی تو کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہی الفاظ گونج رہے تھے۔ مدینے سے بلاوا آ چکا تھا، مگر سنگ تراش کی آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو نکل آئے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس تو مدینہ شریف جانے کے لیے وسائل ہی نہیں ہیں۔ مگر عشق نے ہمت دی، آرزو نے دلاسا دیا، اور ایمان نے یقین پیدا کیا۔ تمہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ ایک تھیلے میں کپڑے اور اوزار ڈالے اور پوربند کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر پوربند کی بندرگاہ پر مدینے جانے کے لیے سفینہ تیار کھڑا تھا۔ مسافر پورے ہو چکے تھے، مگر عجیب تماشا یہ تھا کہ ہزار کوشش کے باوجود سفینہ جگہ سے ہل بھی نہیں رہا تھا۔ اتنے میں جہاز میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے اس طرف آتے ہوئے دیوانے پر پڑی۔ لوگ سمجھے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا تھا۔ دیوانہ سیدھا جہاز میں سوار ہو گیا، کسی نے ٹکٹ یا کاغذات چیک نہیں کیے۔ دیوانے کے سوار ہوتے ہی جہاز بھی آسانی سے اپنی منزل کی طرف چل پڑا اور اپنی منزل پر پہنچ گیا، اور بالآخر دیوانہ بھی کچھ دنوں بعد مدینہ منورہ حاضر ہو گیا۔ جب دیوانہ روضہ اطہر پر حاضری کے لیے جا رہا تھا تو کچھ خدام حرم نے اسے دیکھتے ہی کہا، یہ تو وہی شخص ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر جب یہ دیوانہ مسجد نبوی کے صحن میں آیا اور مسجد نبوی کے مینار کو دیکھا تو اس کا کنگرا واقعی شکستہ نظر آ رہا تھا۔ خدام سے اپنی کمر کے گرد رسی بندھائی، گھٹنوں کے بال اوپر چڑھا، باقی لوگ بھی ساتھ شامل ہوئے، اور حسب ارشاد کنگرا اثر نو تعمیر کر دیا۔ کام مکمل ہو چکا تھا، اب اس کو نیچے آنا تھا، مگر اس دیوانے کی دیوانی روح نے واپس نیچے جانے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کو پکڑ کر نیچے لایا گیا تو لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے کہ دیوانے کی روح تو گنبد خضرا کے جلووں اور رعنائیوں پر نثار ہو چکی تھی، اور دیوانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت، قربت اور فنائیت کی منزل کا مکین بن گیا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کریں۔ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔